بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو بیٹا جی آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا سبق وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آداب تلاوت اور سبق کا دوسرا حصہ وہ ہے فضائل قرآن۔ تو ہم اپنے سبق کے پہلے حصے آداب تلاوت سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آداب تلاوت سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں، آداب تلاوت سے مراد وہ باتیں، وہ چیزیں جن کی تلاوت کے دوران رعایت رکھنا، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن باتوں کا تلاوت کے دوران خیال رکھنا ضروری ہے، جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، انہیں آداب تلاوت کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت آداب کی رعایت کرتے ہوئے کریں گے تو ہمیں قرآن کریم کا پورا نور بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب تو بہت سے ہیں، لیکن ہم آج کے اپنے اس سبق میں ان میں سے چند اہم آداب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ سب تیار ہیں قرآن کریم کے ان آداب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے، تلاوت کا ایک سب سے پہلا اور بڑا اہم ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت توجہ سے اور دل لگا کے کرنی چاہیے۔ توجہ سے اور دل لگا کے کریں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے پوری توجہ چاہیے۔ ایسے ہی بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کو کسی ریحل یا ہمارے وہ بنی ہوئی جیسے تپائی بولتے ہیں، تپائی پہ کوئی اونچا ڈیسک نما چیز ہوتی ہے، اس پہ رکھیں، کسی تپائی پہ رکھیں، کسی ریحل پہ رکھیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کا ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں باوضو تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، باوضو ہو کر ہم تلاوت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے تو چھونا بالکل جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی وقت میں وضو نہ ہو اور آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھنا چاہیں بغیر وضو کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت وضو ہی کی حالت میں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کہیں سجدہ کی آیت آ جائے تو آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت میں پڑھنے والے کو اور اس آیت کے سننے والے دونوں کو سجدہ تلاوت کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت میں آپس میں درمیان میں بات نہیں کرنی چاہیے، بات چیت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب کریں تو ابتدا میں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایسے ہی تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تعوذ اور تسمیہ سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز اور ابتدا کرنی چاہیے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیں تو قرآن کریم کو کسی غلاف میں، کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھنا چاہیے۔ یہ چند بنیادی اور اہم
تلاوت کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سے آداب ہیں جن کی رعایت کرنا، جن کا خیال رکھنا تلاوت کے دوران ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تلاوت کے آداب سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ہم اس کی نیت کریں کہ آئندہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور دیکھیں بیٹا، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، جی بالکل روزانہ، بغیر ناغے کے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے۔ ہمیں ہر روز قرآن کریم سے رہنمائی لے کر اپنے دن بھر کے سارے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی خیر و برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے، اور ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ امید ہے کہ سب بچے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا، آداب تلاوت۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا عنوان ہے فضائل قرآن۔ فضائل قرآن۔ بیٹا پہلے یہ سمجھ لیں کہ فضائل قرآن کا کیا مطلب ہے۔ تو دیکھیں، فضائل قرآن سے مراد قرآن اور حدیث میں قرآن کریم کے پڑھنے، اس کے سیکھنے، اس کے سمجھنے پر جو خوشخبریاں، جو انعامات اور جو فوائد بیان کیے گئے ہیں انہیں فضائل قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرآن کی تلاوت پر جو کچھ انعامات عطا فرمائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، ان کو فضائل قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کی تلاوت پر، اس کے سننے پر، اس کے سمجھنے پر، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، ان سب پر بہت سارے انعامات کا وعدہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم آج اپنے اس سبق میں کریں گے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو اور اس عمل میں لگنے والے کو اللہ کے نبی نے سب سے بہتر شخص ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت، اگر ایک حرف کی تلاوت کریں، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ کیسے؟ مثلاً آپ نے پڑھا الف لام میم، اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک لفظ ہے، اس میں کل 3 حروف ہیں، الف لام میم۔ تو ان 3 حروف کی ادائیگی پر جو ایک ہی لفظ میں ہیں کل 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ ہر حرف کی تلاوت پر اللہ کے نبی نے 10 نیکیوں کے ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی فضیلت۔ ایسے ہی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے دقت، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بعض اوقات زبان میں لکنت ہوتی ہے، کسی حرف کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، چونکہ عربی زبان ہے، سیکھنے میں زبان پر حرف صحیح طور پر ادا نہیں ہو پا رہا،
تو جو آدمی قرآن کریم کے سیکھنے میں مشقت کو برداشت کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اس سیکھنے والے کو ڈبل دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کو ہم سیکھیں، اور سیکھنے میں اگر مشکل پیش آ جائے، مشقت کرنی پڑے تو دوہرا اجر، ڈبل اجر۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک فضیلت کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے، تو وہ قیامت کے دن جو اللہ کا عرش ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ یہ اب کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے ہی جو شخص قرآن کریم سیکھتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کے والدین کو تاج پہنائیں گے۔ تو یہ بیٹا بہت سارے قرآن کریم کی تلاوت پر، اس کے سیکھنے پر فوائد اور فضائل ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ انہی فوائد، انہی انعامات، انہی خوشخبریوں اور بشارتوں کو فضائل قرآن کہتے ہیں۔ ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ قرآن کے سیکھنے پر، اس کے پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، تو میں اور آپ بھی نیت کریں، کوشش کریں کہ ہم بھی قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ملیں۔ تو اب سب بچے اس بات کی بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، یا پڑھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، عام طور پہ بچوں کو قرآن کریم کے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو گھبرائیں نہیں، ہمت سے کام لیں۔ اگر آپ مشکل بھی آپ کو پیش آ رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ مجھے اس پر ڈبل اجر ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر ہم اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔